السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا قال اصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقديرها، ويراد بذلك أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان، لأنه لو لم يبقى مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع، وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز، وذلك من الشارع محال۔ ما قبل میں آپ نے یہ جانا کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام نہیں عن افعال الحسیہ اور دوسری قسم کا نام نہیں عن التصرفات الشرعیہ۔ دونوں قسموں کا حکم بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ نہیں عن افعال الحسیہ میں شے اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہوتی ہے، اور نہیں عن التصرفات الشرعیہ میں شے اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں ہوتی ہے بلکہ قبح غیر کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے ایک مسئلہ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے کسی چیز کو کرنے کا حکم دینا یہ اس چیز کے حسن پر دلالت کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی چیز کو کرنے سے روکنا یہ اس شے کے قبح پر دلالت کرتا ہے، اس شے کے قبیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس شے کے برے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ ذہن ملا کہ جن چیزوں کے کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی جن پر نہیں وارد ہوئی ہے، تو وہ شے منہی عنہ کیا ہوگی؟ قبح قبیح ہوگی، اس لیے اس کو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ شے منہی عنہ کیا ہوگی؟ قبیح ہوگی۔ تو شے منہی عنہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قبح ہوتا ہے۔ اب یہ قبح یا تو شے منہی عنہ کی ذات میں ہوگا یا شے منہی عنہ کی ذات میں نہ ہو کر کے کسی اور چیز کی وجہ سے شے منہی عنہ کے اندر قبح آ گیا ہوگا۔ تو اگر یہ قبح اس کی ذات میں ہو تو وہ از قبیل نہیں عن افعال الحسیہ کہلائے گا، اور اگر قبح اس کی ذات میں نہ ہو بلکہ کسی دوسری شے کی وجہ سے شے منہی عنہ میں قبح آ گیا ہو تو یہ نہیں عن التصرفات الشرعیہ کے قبیل سے کہلائے گا۔ بہرحال نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ شے منہی عنہ میں کیا ہو؟ قبح ہو، چاہے اس کی ذات میں ہو یا غیر کی وجہ سے آیا ہو۔ تو آپ نے کل کے سبق میں نہیں کی دونوں قسموں کا حکم ملاحظہ کیا، تو دوسری قسم کا حکم یہ تھا نہیں عن التصرفات الشرعیہ کا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ حسن ہوگی، اور غیر کی وجہ سے کیا ہوگی؟ قبیح ہوگی، غیر کی وجہ سے قبیح ہوگی۔ اسی قاعدے پر متفرع کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰ ایک مسئلہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے نہیں عن التصرفات الشرعیہ یہ اپنے تصرفات کی تقریر و تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ نہیں عن التصرفات الشرعیہ یہ اپنے تصرفات کی تقریر و تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں کے بعد شے منہی عنہ مشروع ہو کر باقی رہے گی، نہیں کے بعد بھی شے منہی عنہ
کیا رہے گی؟ مشروع ہو کر باقی رہے گی، جس طریقے سے نہیں سے پہلے وہ مشروع ہو کر باقی تھی۔ کہاں پر؟ نہیں عن التصرفات شرعیہ میں شے منہی عن، یہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہو کر باقی رہے گی، جس طریقے سے نہیں سے پہلے وہ چیز کہتی مشروع ہو کر باقی تھی۔ اس کے لیے آپ ایک مثال ذہن میں رکھیں، مثلا قربانی کے دن روزہ رکھنا، قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، لہذا یہ روزہ منہی عن کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ منہی عن۔ اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر اس روزے کے اندر قبح آ گیا، حالانکہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا قبیح نہیں ہے، لہذا یہ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہوا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کہ قربانی کے دن جو روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، تو اس کی ذات میں تو قبح نہیں ہے، بلکہ قبح کیا ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ کی بنیاد پر، یعنی غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبح آیا ہے۔ تو اب مصنف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ روزہ قربانی کے دن بھی مشروع ہونا چاہیے، جس طریقے سے قربانی کے دن سے پہلے کیا تھا؟ روزہ وہ مشروع تھا۔ اس طریقے سے قربانی کے دن سے پہلے روزہ مشروع تھا، مصنف فرماتے ہیں اسی طریقے سے قربانی کے دن میں بھی روزہ مشروع ہونا چاہیے، یعنی کہ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے جو ہوگا اس کے لیے حکم یہ ہے، بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہو کر باقی رہے، جس طریقے سے نہیں سے پہلے وہ مشروع ہو کر باقی تھا۔ یعنی کہ روزہ رکھنا جس طریقے سے قربانی کے دن سے پہلے مشروع تھا، اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں قربانی کے دن بھی مشروع ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر نہیں کے بعد وہ مشروع ہو کر باقی نہیں رہے گا، نہیں کے بعد اگر شے منہی عن یہ مشروع ہو کر باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں بندے کو مشروع چیز کے حاصل کرنے سے عجز لازم آئے گا، بندے کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ یعنی کہ قربانی کے دن اگر روزہ رکھنا یہ بندے کے لیے مشروع ہو کر باقی نہ ہو، تو اب بندہ اس روزے کو ادا نہیں کر سکتا۔ جب ادا نہیں کر سکتا تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ روزہ رکھنا قربانی کے دن بندے کے اختیار میں نہ رہا، اور جو چیز بندے کے اختیار میں نہ ہو اس چیز کو کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بندہ اس کو کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ تب اس سے ہم کو پتہ چلا کہ اگر روزہ قربانی کے دن مشروع نہ ہو، تب ایسی صورت میں بندے کا عاجز ہونا لازم آئے گا، بندے کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ لہٰذا اب جو یہ نہیں ہوگی، یہ عاجز اب کے لیے نہیں ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی؟ عاجز کے لیے نہیں ہوگی، اور عاجز سے نہیں، یہ کیا ہے؟ شارع کی جانب سے محال ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بندوں کو انہی چیز سے روکنے کا حکم دیتا ہے جو بندوں کے اختیار میں ہے۔ اب اگر بندے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے اس کو روکنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اس کو کر ہی نہیں سکتا تو اس کو روکنے کا حکم دینے کا کیا معنی؟ لہٰذا نہیں یعنی تصرفات شرعیہ میں شے منہی عن اگر مشروع ہو کر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں محال لازم آتا ہے۔ وہ محال کیا لازم آتا ہے؟ ایسی صورت میں بندے کا عاجز سے نہیں لازم آتی ہے، عاجز شے سے نہیں لازم آتی ہے، اور عاجز شے سے نہیں شارع کی جانب سے کیا؟ یہ محال ہے۔ اس محال سے بچنے کے لیے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں عن تصرفات شرعیہ میں شے منہی عن یہ مشروع ہو کر باقی رہتی ہے، جس طریقے سے نہیں سے پہلے مشروع ہو کر باقی رہتی ہے۔ اگر یہ نہیں کے بعد مشروع ہو کر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں عاجز سے نہیں لازم آتی ہے، اور عاجز سے نہیں شارع کی جانب سے کیا؟ محال ہے۔ دیکھیے وعلی ھذا اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن، اور اپنے علاوہ کے اعتبار سے، اپنے غیر کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ قبیح ہوتی ہے۔ تو جب اپنے ذات کے اعتبار سے حسن ہے
تو اب وہ کیا ہوگی؟ مشروع ہو کر باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے کہا کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یقتضی تقریرہا، یہ اپنی تقریر اپنی تحقیق کا کیا کرتی؟ تقاضا کرتی ہے۔ وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اس سے مراد کیا لیا گیا؟ یہ لیا گیا کہ ان التصرف بعد نہیں کہ تصرف نہیں کے بعد یہ بقی مشروعاً، یہ مشروع ہو کر باقی رہے گا، کما کان جس طریقے سے نہیں سے پہلے مشروع ہو کر کے باقی تھا، یعنی جس طریقے سے نہیں سے پہلے روزے رکھنا کیا تھے؟ یہ جائز تھے، اسی طریقے سے فرماتے نہیں کے بعد بھی قربانی کے دن روزہ رکھنا جائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لو لم یبقى مشروعاً، اگر وہ مشروع ہو کر باقی نہیں رہے گا، شے منہی عن نہیں یعنی تصرفات شرعیہ میں اگر مشروع ہو کر نہیں کے بعد باقی نہ رہے تو کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، تو ایسی صورت میں بندہ مشروع چیز کو حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ عاجز ہوگا۔ جب عاجز ہو گیا وحینئذ کان ذلک نہیا، تو اس وقت وہ نہیں یہ عاجز کے لیے ہوگی، وذالک من الشارع محال، اور عاجز کے لیے نہیں یہ شارع کی جانب سے کیا محال ہے۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّیَّةَ، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں عن التصرفات الشرعیہ میں منہی عن مشروع ہو کر اگر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں عاجز سے نہیں لازم آ رہی تھی، اور عاجز سے نہیں کیا یہ محال ہے۔ تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے یہی خرابی نہیں عن الافعال الحسیہ میں بھی لازم آئے گی۔ کیوں لازم آئے گی؟ اس لیے لازم آئے گی کیونکہ اس میں منہی عن بالکل بھی مشروع نہیں ہے۔ اگر نہیں عن تصرفات شرعیہ میں شے منہی عن نہیں کے بعد مشروع ہو کر اگر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں محال لازم آ رہا تھا کہ عاجز سے نہیں لازم آ رہی تھی۔ تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ عاجز سے نہیں عن افعال الحسیہ میں بدرجہ اولا لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بالکل بھی مشروع نہیں ہے۔ تو اسی کا جواب مصنف علیہ الرحمٰن نے بھی فارق الافعال الحسیہ سے دیا۔ کیا جواب ہے؟ کہ نہیں عن الافعال الحسیہ میں منہی عن کا بالکل بھی مشروع نہ ہونا، نہیں عن الافعال الحسیہ میں منہی عن کا بالکل بھی مشروع نہ ہونا نہیں عاجز کی جانب مودی نہیں ہے، نہیں یہ عاجز کی جانب مودی نہیں ہے، یعنی کہ نہیں عن الافعال الحسیہ میں منہی عن جو بالکل بھی مشروع نہیں ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں عاجز سے نہیں لازم نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب نہیں کی وجہ سے فعل حسی کا عین قوی ہو گیا تو بندہ ایسی صورت میں بھی اس سے عاجز نہیں ہے، بلکہ اس پر کیا ہے؟ قادر ہے، بلکہ اس پر قادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز پر اختیار اسی کے مناسب ہوتا ہے، ہر چیز پر اختیار اسی کے مناسب ہوتا ہے، فعل حسی پر اختیار صرف حسی قدرت کا حاصل ہونا ہے، فعل حسی پر اختیار صرف حسی قدرت کا حاصل ہونا ہے، اور حسی قدرت وہ یہاں پر پائی جا رہی ہے، لہذا جب حسی قدرت یہاں پر پائی جا رہی ہے تب ایسی صورت میں نہیں عن افعال الحسیہ میں شے منہی عنہ کا بالکل بھی مشروع نہ ہونا یہ عاجز سے نہیں کی جانب مودی نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالَ الْحِسِّیَّةَ، جو ما قبل میں ہم نے گفتگو بیان کی اس کے ذریعے سے افعال حسیہ جدا ہو گئے۔ کیوں؟ لأنه لو كان عینها قبیحا، اس لیے کہ اس کا عین کیا ہے؟ قبیح ہو گیا اگر، تو لا يؤدي ذلك الى نهي العاجز، تو اب یہ نہیں عاجز کی جانب مؤدی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه بهذا الوصف، اس لیے کہ وہ اس وصف کے ساتھ لا يعجز العبد عن الفعل الحسی، بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہے، بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہے، یعنی نہیں عن الافعال الحسیہ میں شے منہی عنہ کا بالکل بھی مشروع نہ ہونا، تو یہ صورت اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ بندے سے اب جو نہیں کی گئی ہے ان کاموں سے بچنے کے لیے تو یہ عاجز سے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پر اختیار
اسی کے مناسب ہوتا ہے، تو اب فعل حصی پر اختیار فعل حصی کے اعتبار سے ہوگا، اور نہیں عن الافعال الحسیہ میں بندہ حسن کیا ہے؟ قادر ہے، جب قادر ہے تو اب یہ عاجز سے نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔